رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات سرکار مولا امیر المومنین کی ذات پہ اس سے بھی بلند تر صلوات سلامت رہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ ازا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس ازا بالخصوص محترم اسد شاہ صاحب، مالک خلوص و محبت مودت عقیدت کے ساتھ بچھایا گیا یہ ان کا صفحہ ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا فرمائیے مولا ان کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص ان کے گھر سے، ان کے بچوں سے مالک ہر طرح کے دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مالک حسین کی ذات پر بلند تر صلوات. سلامت رہیے. 1443 ہجری کا محرم الحرام یہاں راولپنڈی میں مالک قیس منظور نظر اس لاڈل فقیر کی حاضری میں مولا کے حضور ہم اور آپ مل کر اپنے حصے کا سجدہ مودت پیش کر رہے ہیں. آج 8ویں نشست ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں بعنوان عبد، عبادت اور معبود. بہت جلدی اور تیزی سے آج مجھے سفر کرنا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے آپ سے ملاقات ہوتے ہوتے وقت بہت ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں اب میرے دسترس سے باہر ہیں، کیا کروں. لیکن اس نہج تک عبادت کو نہیں لے کے جانا کہ آپ کے لیے زحمت ہو. میرے پیش نظر ہے باوجود کوشش کے متواتر مجالس بہت طویل ہو رہی ہیں، لیکن کل کا کچھ پتہ نہیں. ہر بار عبادت کرتے ہوئے یہ سوچ کے کیا کریں آخری ہے، اور کائنات میں جو آپ اور میں کر رہے ہیں اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اب جب عنوان اب عبادت اور معبود ہے تو ظاہر بات ہے یہ بات بھی میں کسی وجہ سے ہی کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 2 روز پہلے میں نے کہا تھا، ایک بات تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ عبادت شوق کی وجہ سے نہیں کرنی، عادت کی وجہ سے نہیں کرنی، اطاعت کی وجہ سے کرنی ہے. اور 2 روز پہلے میں نے کہا تھا آپ جو بھی عبادت کریں 2 طریقے ہیں، یا یہ سوچ کے کریں پہلی بار کر رہے ہیں، یا یہ سوچ کے کریں کہ آخری بار کر رہے ہیں. اب وہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کی طبیعت ہے کہ آپ اس میں سے کیا سوچ کے کرتے ہیں. بہرحال میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ آخری ہے، تو اس لیے ہر بار یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس جو ہے آپ کے حصے کا وہ آپ تک پہنچا دوں. کل گفتگو اس نہج پہ تھی، جہاں ختم ہوئی وہیں سے ایک جملہ دہرا کے اس کو مستقل کر رہا ہوں. سرکار مولا محمد بادشاہ نے ارشاد فرمایا، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اس نہج پہ آپ نے جس خوش و خضوع کے ساتھ، جس ایمان عقیدے کی بلندی کے ساتھ اس کو وصول کیا، اس کے لیے ظاہری بات ہے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اجر تو وہی دے گا جس کا ذکر ہے. عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، عبادت ہوتی ہی الہ کی ہے، کیونکہ الہ معبود ہے. آپ عبادت کریں گے، آپ کی عبادت حق اس وقت ہے جب وہ اسی الہ برحق کے لیے ہو. اگر اس کے سوا کسی کی ہے
تو ظاہری بات ہے وہ عبادت آپ کو اہل ایمان نہیں رکھے گی، آپ کو مشرک بنا دے گی، آپ کو کافر بنا دے گی۔ دنیا میں سبھی اپنے تائیں عبادت کر رہے ہیں، لیکن الہ برحق کی جو عبادت کرے گا وہی ایمان والا ہے، صرف ایمان والا نہیں ہے۔ از روح قرآن خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ قائد ہے قرآن کی، میں نے جو کہنا ہے اس سے پہلے یہ ایک جملے کی صورت میں کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اے ایمان والو، اللہ مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمن، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ میاں یہاں اگر ایسے ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا ہمارے، اے کافرو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے بت پرستو ایمان لے آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کاش قرآن لوگوں نے ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا، یاد کیا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تب پتہ چلتا۔ یہ جو دونوں کے درمیان میں اللہ نے پوز لیا ہے نا، یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ عبادت تو کرتے ہو، پھر معبود کی کرو نا۔ خالی دعویٰ ہے، آپ سلامت رہیے، خالی دعویٰ ہے، کلمہ پڑھ لیا، کلمے سے آغاز ہوا تھا نا۔ اب دیکھیے 8ویں 9ویں اور 10ویں مجھے سمیٹتے جانے ہیں تیزی سے، بہت سی منزلیں کل طے ہوئی لیکن ابھی بھی بہت سی منزلیں باقی ہیں، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ عبادت کرو کس کی؟ اس کی جو عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا، جنہوں نے بتایا وہ ہے کہ عبادت کرنا ہے، جنت کے لالچ میں نہ کر بیٹھنا ہے، دوزخ کے ڈر سے نہ کر بیٹھنا، وہ خوف کے لیے کرو گے، یہ لالچ کے لیے کرو گے۔ عبادت کس لیے کرنی ہے؟ کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ اب جنہوں نے یہ کہا وہی کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کل بات ہو چکی کہ علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کا چہرہ وجہ اللہ، صرف چہرہ نہیں، علی ظاہری طور پر سرتپا وجہ اللہ۔ یاد رکھیے گا، یہ اب ابھی مالکین القاب پہ گفتگو ہوئی تو میں الگ اس کی علت بیان کروں گا کہ ید اللہ صرف ہاتھ نہیں، علی سرتپا ید اللہ، علی سرتپا وجہ اللہ، علی سرتپا لسان اللہ۔ یہ ایک الگ منطق ہے، کبھی موقع رہا بیان کریں گے۔ اب ایک سوال ہے میرا یہاں پر، اگر آپ کے ذہن میری جانب آ گئے اور کل سے آپ مستقل ہو گئے تو میں پہلا سوال کر رہا ہوں، کیا یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کی؟ کیوں؟ یہ وجہ اللہ ہے، اسی لیے اس کی عبادت ہے نا۔ یہ جسے تم دیکھ رہے ہو یہ وجہ اللہ ہے، تو پھر علی کا چہرہ کہاں ہے؟ اگر علی کے چہرے کو علی کا چہرہ سمجھ کے دیکھو گے تو عبادت تو علی کی ہو گئی۔ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہو کیونکہ رسول نے کہا یہ وجہ، یا علی انت وجہ اللہ، آپ وجہ اللہ ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں علی کو، ہیں وہ وجہ اللہ، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی، جس کے لیے مالک نے کہا زیارتنا زیارت اللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اب آپ میرے ساتھ۔ زیارتنا زیارت اللہ پڑھ چکا ہوں نا میں، یہ ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے، ان کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ، تو پھر ان کی زیارت کیسے ہوگی؟ ان کا چہرہ کہاں سے دیکھیں؟ مطلب ان کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم زمانے نے کاش غیبت کو لفظ نہ سمجھا ہوتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کاش غیبت کو لفظ نہ سمجھا ہوتا، غیبت پر ویسے ایمان لاتے کہ جس شے کا نام غیبت ہے اس کو غیبت کی طرح دیکھتے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک غیب اور ایک غائب۔ غیب اور غائب میں بہت فرق ہے، یہ غیب ہیں غائب نہیں ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں، ظاہری بات ہے وقت میں اتنی تاخیر ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کی طبیعت پہ بھی اثر آتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اور پھر یہ اتنا وقت، لیکن تھوڑا سا جب آپ اس عبادت میں اس انداز میں شامل ہیں تو تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہو جائیے تاکہ وقت مجھے بھی کم لگے۔ ان کا چہرہ کہاں؟ غیب، غائب اور ہے، غیبت اور ہے۔ غیب اور غائب میں فرق ہے۔
غائب غائب ہوتا ہے، ہو ہی نہ، غائب ہی ہو گیا. غیب غیبت ہوتا بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. ہوتا بھی ہے. غیبت کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کے مولا، آپ کے امام وقت کے غیبت میں ہیں، حاضر ہیں یا نہیں، ناظر ہیں یا نہیں. وہ حاضر ہو کر ناظر ہو کر غیبت میں ہے، یعنی ہے بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے. اللہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا. یہی کہا جاتا ہے نا، ہے بھی اور ہے بھی ایسا ہی ہے اور نظر نہیں آ رہا. آپ تو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے بھی اللہ غائب ہی تھا. میں کیا کروں؟ دیکھیے اب 8ویں مجلس میں بھی اگر یہاں مجھے رک کر آپ کو واپس اسی طرح وہی سارے واقعات، روایات اور معجزات سنانے ہیں جو اب تک میں سناتا چلا آ رہا ہوں، میں نتیجے تک نہیں جا سکوں گا جو آپ کو دینا ہے. تھوڑا سا ایک قدم بڑھیے میرے ساتھ. 1400 سال پہلے بھی تو غائب ہی تھا نا، غیبت میں تھا نا. وہ تو غیب تھا، غیب ہے، غیب رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. بہت توجہ، جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں، کتابت کا اصول ہے جو تیسری بار بات ہو جائے وہ حتمی ہوتی ہے. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. یا مولا، یا بادشاہ، یا رسول اللہ، آپ ہیں مالک. مولا کہہ دیا آپ نے، وجہ اللہ. جو نظر آ جائے وہ تو اللہ نہیں ہوتا. علی کو کہہ رہے ہیں وجہ اللہ، پھر آپ کہہ رہے ہیں نظر الہ وجہ علی عبادت. اب اگر اللہ کا چہرہ سمجھ کے ہم اسے دیکھیں گے عبادت اللہ کی ہوگی تو پھر تو نظر آ گیا. ایسے بھی دیکھا کرے نا کبھی احادیث کو، ہمیشہ اسی رو سے جیسے پڑھا جا رہا ہے، اس طرف سے بھی ایک ایک حدیث سے 70,000 ظاہری، 70,000 باطنی مطالب. اللہ کی عبادت، وجہ اللہ دیکھا. زیارت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. زیارت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. چہرہ کس کا؟ اللہ کا. ہے کون؟ علی. کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا. اور اگر یہ نہیں مانو گے تو اللہ کی غیبت مشکوک ہو جائے گی. توجہ، اللہ کی غیبت. اب آپ کہیں گے سب دو باتیں الگ الگ ہو گئی، میں بھی جوڑ رہا ہوں. ایک لمحہ میرا ساتھ دیجیے. الگ الگ کیسے ہو گئی؟ اللہ غیب، نظر آ جائے اللہ نہیں ہے. وجہ علی عبادت، یہ علی کا نہیں، اللہ کا چہرہ. عبادت دیکھو گے تب بھی اللہ کی ہوگی. وہ غائب ہے، ادھر دیکھو گے تب بھی اللہ کی ہوگی. اللہ نے اپنی ولایت کی چادر علی کو اڑا کر یہاں بھیجا اس لیے تھا، مجھے دیکھنے کی خواہش رکھنے والوں دیکھو گے اسے، عبادت میری ہوگی. بسم اللہ. دیکھ بھی لیا اور پردے میں بھی ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں اختیار الہی. دیکھ بھی لیا اور پردے میں ہے. کیونکہ جیسے انسان دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ویسے دکھائے گا جیسے وہ دکھانا چاہتا ہے. تم نے ویسے عبادت نہیں کرنی جیسے تم کرنا چاہتے ہو، ویسے کرنی جیسے وہ کروانا چاہتا ہے. اطاعت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ نہیں. تجھے کروں گا، میں جہاں جہاں کہوں وہاں وہاں جھکتے جانا، یہ ہے اطاعت. میں کہوں کہ میں ادھر تو جھک جانا. رک جاؤ ذرا ایک لمحے کے لیے. ایک بات بتائیے، ماشاءاللہ سبھی آپ قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں اور علماء کو سنے ہوئے ہیں.
اتنا تو یاد ہوگا، یقیناً آپ میں سے حافظ بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یاد کر رکھا ہے، بہت سی کام کی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، اور میں امید نہیں یقین رکھتا ہوں بچے بھی دے دیں گے، اور میں نہیں جانتا یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں۔ آج کی اس نشست کا منطقی نقطہ ہوگا یہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو، اور میں دعا کرتا ہوں غازی بادشاہ سے کہ مجھے اس پر تمہید نہ باندھنی پڑے، اس کی شرح وضاحت نہ کرنی پڑے، تبھی وقت بھی بچے گا، لطف بھی آئے گا، کیونکہ اسی نقطے سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ عبد، عبادت اور معبود میں بے حد اہم نقطہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ مخلوق سجدہ کر رہی، کل مخلوق، صرف فرشتے، ملائکہ، قدسی، حاملان العرش، حور، غلمان، جن، انسان، ساری مخلوق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب نے سجدہ کرنا، ایک ساتھ با جماعت سجدہ کرنا ہے، اکٹھے مل کر۔ کب؟ جب میں پھر کرنا ادھر ہی جہاں پہ یہ جا رہی ہے، کیا؟ روح، وہاں سجدے میں گر جانا۔ قرآن ہے نا، یہ ہے نا۔ اب سارا قرآن پڑھیے ایک بار، ذہنوں میں ہے تو بسم اللہ ماشاءاللہ، دل میں ہے تو کیا ہی کہنے۔ ذرا سوچ کے بتائیے، اللہ نے روح اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم تو دیا کہ جب میں روح اپنی پھونک دوں تو سجدہ کرنا۔ کسے؟ روح اللہ کو۔ پورا قرآن پڑھ کے بتا، اللہ نے سجدہ کرنے کا تو حکم دیا، سجدے سے اٹھنے کا کب کہا؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں؟ آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ آپ نے سوال ایسے قبول کیا جیسے بڑے بڑے ذاکرین خطبہ کے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سجدے سے اٹھنے کا حکم کب دیا ہے؟ اس نے تو کہا جب میں روح پھونک دوں، سجدے میں گر جانا، سجدہ کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے سجدہ کرنا، اب اس نے کہا سجدہ کرنا، کتنا کرنا یہ بھی نہیں کہا، کب تک رہنا یہ بھی نہیں کہا۔ تو لازم بات ہے، جس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سر اٹھانا ہے، تو اسی کے حکم کا انتظار کرو نا۔ سوچا نہیں تھا کبھی ایسا بھی وقت آئے گا، ہے نا؟ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ سجدہ کرو، کسے؟ اسے۔ ابھی تک تو آپ کو کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا تم کسے کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، کس جانب؟ اب آپ تو یہاں کر رہے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے، وہاں کیا ہے؟ بیت المعمور۔ ادھر سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ ادھر ہی ہو رہا ہے۔ ادھر بیت المعمور نام سے ہی ظاہر ہے، نور نور نور، آپ کے میرے لیے نور، نور سے آگے ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے نور، ورنہ نور بھی مخلوق ہے، وہ نور سے پہلے ہے، نور بعد میں ہے، وہ اللہ جانے کیا ہے، نور سے پہلے وہ ادھر سجدہ کرتے۔ تم نے دیکھا ہے مجھے؟ تمہیں کیا پتا کسے سجدہ کر رہے ہو؟ اسے کر رہے ہو جو ذات واجب الوجود ہے، وہ وجود نہیں رکھتی۔ اب میں کہہ رہا ہوں ادھر کرنا، یعنی پہلی بار، بہت غور سے، جیسے آپ نے سوال، آپ کو سوال سے اندازہ ہو گیا کتنے نازک جگہ پہ کھڑا ہوں میں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ پہلی بار اللہ نے کوئی سمت طے کر کے کہا تھا ادھر کرو، اللہ نے حکم دیا اب ادھر کرو۔ کہا جب میں روح پھونکوں گا تو جس طرف آدم تھا وہیں سب سجدے میں، آدم دیکھ رہے ہیں سارے ہی سجدے میں۔ اب وہ آگے پوری داستان ہے، آدم نے کہا میں جانتا ہوں کہ مجھے سجدہ نہیں کر رہے، کسے کر رہے ہیں؟ جو میری پیشانی میں نور ہے، میرے ہاتھ میں منتقل، ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ میں آیا، ہاتھ کی 5 انگلیوں میں، 5 انگلیوں سے 14 میں۔ بڑی تیزی سے پڑھ گیا میں، معصوم کی حدیث ہے یہ۔ آدم نے خواہش کا اظہار کیا تھا مجھے بھی تو دکھا نا، جس نور کو سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے، اللہ نے ہاتھ میں، ہاتھ سے انگلیاں 5 اور یہ 14 نور دیکھا، اچھا ٹھیک ہے۔ پہلی بار ادھر سجدہ ہو رہا تھا، اس نے کہا سب نے کر دیا، جس نے نہیں کیا تھا اللہ نے وہ سجدے اسے واپس کیے جو صرف اس کی نیت سے اسے ہوئے تھے۔ 3 دن سے یہی پڑھ رہا ہوں، توجہ، ایسا ہی ہے نا، جو صرف اس کی نیت سے اسے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا یہ بھی اٹھا
साथ बोनस में मेरी लानत भी ले और दफा हो जा। नहीं चाहिए तेरा सजदा, नहीं चाहिए तेरी इबादत। क्यों? अतात नहीं कर रहा। जब मैं कह रहा हूं इसे कर, अब ये कहकर तो लाजिम हो गया, जो सजदे में बैठे थे उन्होंने देख लिया, जिसने नहीं किया उसका अंजाम क्या हुआ। अब तो और भी जरूरी है, जब तक उठने का हुक्म ना आए सजदे में पड़े रहो। मुझे एक बात बताइए कि आप भी तो थे वहां सजदा करने वाले, तो फिर आपने क्या सर उठा लिया? बहुत गौर से, आब्द, इबादत और माबूद हतमी नताए जा रहे हैं, खुदा का वास्ता। आपने क्या सर उठा लिया है? आप तो आ गए, आलम नासूत में आ गए। किसी को 20 साल, किसी को 40, किसी को 60, 65 साल, 80 साल हो गए। सर उठा लिया तो इधर आ गए हैं? ऐसा है क्या? इधर आ गए, अब काम काज कर रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर में बाहर, सर उठा लिया है। हाँ, जिसने सर उठा लिया वो क्या हुआ? लईन हुआ। बहुत एहतियात से, लईन हुआ, रजीम हुआ। अल्लाह ने निकाला भी, खाली निकाला नहीं, भाई अपना सामान वामान लेके जा, साथ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ निकाला नहीं, साथ में लानत भी दी। यानी जो ये हुक्म जो अल्लाह ने कहा ना, सजदा कर, नहीं माना, मान कर तोड़ दिया, सर उठा लिया, ना रखा, अंजाम अल्लाह ने बताया क्या? निकाल दूंगा, अगर इबादतें की भी होंगी वापस कर दूंगा और लानत भी करूंगा। उठा लिया सर आपने। किसने उठाया? बहुत तवज्जो, मिसाल एक ही होती है, तवज्जो, मिसाल एक ही होती है, और एक मिसाल से ही हर बात समझाई जाती है। अल्लाह ने एक मिसाल रखकर बात समझा दी, सर ना उठा लेना वरना अज़ाज़ील भी हो गए तो मैं इब्लीस कर दूंगा। 6 लाख साल के सजदे भी किए होंगे, मुंह पे मार के लानत भी करूंगा। किसे सजदा था? रूहुल्लाह को। याद रखना, जिसने इस दुनिया में आलम नासूत में आके भी रूहुल्लाह को सजदा किया वो सजदे में है, और जिसने नहीं किया वो अल्लाह के करता भी रहे फिर भी लानती है। सलामत रहिए आप बड़ी आपने मैं कहूँगा कि आपने सखावत से काम लिया। आप यकीन मानिए एक बहुत मुश्किल मंजिल, बड़ी मंजिल तय हुई है इस ज़माने में। एक बड़ी, सर नहीं उठा खुला, उठना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये आलम अरमान, वहाँ यौम अलस्त में सजदा हो गया, सजदे में हैं, सजदे में। एक और दलील दे दूं, कुरान से ही। आप कहेंगे ज़ैदी साहब ने जुमला कह दिया, नहीं कहा जुमला, अहादीस से भी कुरान से भी। इस एक को साबित करने के लिए पूरा अशरा पढ़ सकता हूं मैं, लेकिन एक ही काफी होगा। सजदे में है, हर रूह सजदे में है, तभी से अल्लाह ने कहा सजदा कर। पूरे कुरान में कहीं नहीं दिखा सकता कोई कि अल्लाह ने कहा ठीक है हो गया सर उठा, और ना मेरे कुरान में तो मानना पड़ेगा ताहुक्म सानी सजदे का ही हुक्म है, जारी रखना। अरे सजदे में हो, इसलिए तो अल्लाह जब इस दुनिया में भेजता है तो वो कहता है मैंने तुम्हें भेजा एहसन अल तक़वीम। बाबा एहसन अल तक़वीम पे भेजा है तुम्हें। पालने वाला अपने मजहब जैसा, अपने जैसा बना देता है। कुरान में कह रहा है अल्लाह भेजता हूं मैं वैसे। वो ऐसन क्यों? ऐसन क्यों ना होंगे भाई? उसके हुक्म की तामील की है तो ऐसन भेजा, यहां आए। अब जैसा जिसने पाला उसने अपने जैसा बना लिया, तो सजदा कहां गया? जैसे ही आपने होश संभाली
پالنے والے نے تو اپنے جیسا کر لیا. جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالی اور آپ کو شعور آیا، شعور کی منزل پہ پہلا قدم رکھتے ہی اب آپ صحیح غلط، حلال حرام پہچان رکھ گئے. اگر ابھی بھی آپ پالنے والے کے ہی مذہب پر ہو، عقیدے پر ہو، آپ کا سجدہ ٹوٹ گیا، آپ نے سر اٹھا لیا، آپ پر اس کی لعنت آ گئی. اور اگر آپ نے حق کو پہچان لیا تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہاں ہو. اس نے کہا اگر حق پہ آ گئے میں پچھلے معاف کرتا ہوں، وہی تو غفور الرحیم ہوتا ہے. ایسا نہ تقویم پہ آیا تھا، پالنے والوں نے اپنے جیسا کیا، لشکر یزید میں چلا گیا، حسین نظر آیا، اسے سجدہ یاد آیا، واپس آیا، اس نے پھر علیہ السلام. آپ سلامت مل کے سارے اس نے پھر علیہ السلام کر دیا. کیوں؟ شعور. جب شعور آئے، اس لفظ پہ غور کرنا، میں نے شعور لفظ، میں نے بلوغت کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا تھا اور جان بوجھ کے نہیں کیا. خطابت کے رموز سے اور میں اس لسانیات کے علم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. سمجھا کیجئے جب ایسے لفظ بولے جا رہے ہیں، میں نے لفظ بلوغت نہیں کہا کہ آپ یہ سمجھے جی بالغوں نے کہا، میں نے شعور کہا ہے. آئے کسی کو شعور تو 5-7 سال کے بچے کو آ جائے، نہ آئے 80 سال کے بابے بھی کافر بنتے ہیں. آپ سلامت رہیے. شعور، جب شعور آئے، صحیح غلط، حلال حرام، حق باطل، اس کی پہچان ہو جائے. جس لمحے حور کو پہچان ہوئی یہ حق ہے، حور آیا، پالنے والوں نے اپنے جیسا بنایا ہوگا، لیکن جب ادھر آیا حسین نے یہی تو کہا تو میرا ہے، تو میرا ہے. وہیں سے کنٹینیو ہو گیا، وہیں سے. آپ کہیں گے یہ تو ٹوٹ نہ گئی عبادت، ہے نا بات تو لاجیکل. ایک سوال ہو سکتا ہے، جوان بچے کر سکتے ہیں کہ سلامتیاں ہوں، خیر ہوں، سلامتیاں، بچے کر سکتے ہیں سوال کیا علام سب سجدہ تو ٹوٹ گیا، آیا تو بڑا ہوا، ماں باپ نے اپنے دین پہ، وہ اپنے مذہب پہ رکھا، اپنے عقیدے پہ رکھا، تو یزید کی طرف سجدہ تو ٹوٹ گیا. تو اب حسین نے چلیں وہ پچھلا ختم ہو گیا، ٹوٹا تو صحیح نہیں. کیسے دیکھا؟ کسے؟ بلاوا کس کا تھا یہ نہ بھولیے گا. یہ بلاوا بڑی اہم چیز ہے. مسجد نبوی ہے، کنٹینیوٹی آپ چیک کیجئے گا. کنٹینیوٹی کسے کہتے ہیں؟ تسلسل. آپ پتہ نہیں ٹوٹنا کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ زمانے کے معاملات، وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، آپ پتہ نہیں ٹوٹنا کسے کہتے ہیں. اور تسلسل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا روایت. مسجد نبوی ہے، میرے بادشاہ مالک مولا محمد تشریف فرمائے، اور ایک صحابی ہیں نماز پڑھ رہے، رسول اللہ نے بیٹھے بیٹھے آواز دی. اب آواز میں اس صحابی کا نام بھی تھا لیکن میں بھی نہیں لے رہا نہ. بہرحال رسول اللہ نے آواز دی. یہ بات سنی، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے ایک گیئر تیز کر دیا. رسول اللہ نے ایک تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی، انہوں نے پھر تیز کر دی، پھر آواز دی، ٹاپ گیئر لگا دیا، تیزی سے نماز مکمل کی. جی یا رسول اللہ. کہا میں نے تجھے آواز دی، تجھے میری پہلی آواز نہیں آئی؟ کہا رسول اللہ آئی تھی. کہا پھر آیا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کہا اچھا اللہ ہے یہ تجھے کس نے بتایا؟ روایت پڑھ رہا ہوں خدا کا واسطہ رسول اللہ. کہا اللہ ہے یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا آپ نے. کہا تو بلا کون رہا تھا؟ کچھ تو بولو نا. کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا بادشاہ آپ بلا رہے تھے. کہا یاد رکھ میں نے کہا وہ ہے، میں نے بتایا عبادت کر، میں نے بتایا کیسے کر. جب میں ہی بلا رہا تھا تو اسی کا نام عطاعت ہے. یہی مسجد ہے، یہی رسول ہے. اب صحابی بدلا. کون ہے؟ سلمان. نماز شروع کی ہے، ادا ہو رہی ہے، رسول اللہ بیٹھے، سلمان کو وادی سلمان جہاں پہ تھا اسی لفظ پر نماز چھوڑ کے جی یا رسول اللہ. کہا سلمان پانی لا دے. گیا پانی بھرا. کہا یہ لیجیے
رسول اللہ، پانی دیا، کہا اور کوئی حکم، کہا نہیں، واپس آیا، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع۔ آپ سلام، آپ آباد آئیں مولا، آپ کے چہروں کی اس مسکراہٹ کو مالک ہمیشہ سلامت رکھے، آپ ولایت علی میں مسکراتے رہیں آپ ہمیشہ۔ جہاں جس جگہ چھوڑی تھی دوبارہ نہیں، شروع سے نہیں کہ نیت کی ہے پھر تکبیر پھر شروع، نہ، وہیں سے دوبارہ پڑھی۔ سلمان نے نماز بھری پڑی ہیں آپ کی کتابیں اس روایت سے، خدا کا واسطہ سلمان نماز چھوڑ کے گئے، لبیک یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، رسول اللہ کا چہرہ بھی دیکھا، بات بھی کی، کام بھی کیا، واپس بھی آئے، وہیں سے نماز پڑھ کے بتا دیا، ارے رسول اللہ کو دیکھ کر کام کر کے نماز باطل نہیں ہوئی، تیرا علی کا نام لینے سے ہو جاتی ہے۔ آپ سلامت رہیے یا خاک۔ مولا سلام، مالک سلامت رکھے آپ۔ نماز کے بیچ میں رسول، نماز چل رہی ہے، کیوں نہ کرتے، آپ نے جملہ وصول کیا ہے تو بس تحفہ مالک کی طرف سے سمجھ سکی، کیوں نہ کرتے سلمان ایسا کہ نماز کے بیچ میں بلایا، وہیں سے گئے، رسول کا حکم ادا کر کے وہیں پہ آ کر پھر شروع کی۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ اللہ ہے، تجھے کس نے بتایا؟ نماز پڑھنی کس نے بتایا؟ کیسے پڑھنی کس نے بتایا؟ اب بلا کون رہا ہے؟ میں، کاش لوگوں نے سمجھا ہوتا، کیا حسین منی وانا من الحسین، پہلا حصہ بہت تھا، رسول سے ہونا کوئی مذاق سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت تھا، وانا من الحسین، قیامت ہے، قیامت۔ سلمان کی چلتی نماز میں رسول ہے تو نماز ہے، اور رسول کی چلتی نماز میں حسین ہے، اسی نماز میں حسین ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں، میں نے پھر کہا تھا ایک ایک کر کے چیزیں آپس میں ربط میں آتی جائیں گی، اسی نماز میں حسین۔ عبادت چل رہی ہے، معبود کی ہو رہی ہے، یاد ہے جملہ کیا؟ ہر عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ آؤ اگلی منزل کی طرف، مالک کے کرم سے یہ ایک منزل پوری ہوئی، تیزی سے آؤ، آج کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر رہتے ہوئے، ہر عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک عبادت چھوٹی ہے، ایک عبادت بڑی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب نماز ہی کو لے لیں آپ، جو آپ 5 وقتہ نماز ہے، اب آپ کسی سنت کو، کوئی نماز ہے، کوئی نفل ہے، اس کو اس کے برابر نہیں لا سکتے، اس کا ثواب اور، اس کا ثواب اور، حج کا ثواب اور، ٹھیک ہے؟ ایسے روزے آپ جتنے مرضی رکھیں، جو فرض کیے گئے ہیں ان کا ثواب ہو۔ ہر عبادت ایک جیسی نہیں ہے، الگ 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 الگ، چھوٹی بڑی 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 بڑی، ثواب کم زیادہ زیادہ زیادہ۔ اب جیسے عبادت ہے، عبد بھی تو ویسے ہی ہوگا نا، سنیے گا، عبد بھی تو ویسے ہی، جو جتنی بڑی عبادت کر رہا ہے وہ اتنا بڑا عبد ہے۔ عبادت کر، جتنا بڑا عبد ہے اتنی بڑی عبادت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیوں نہیں کہہ رہا، سمجھو، اس کو سمجھ لو، خدا کا واسطہ۔ آپ نے بہت مشکل عنوان یہاں دربار میں، خدا کی قسم، جس انعامات سے آپ نے سنا ہے، میں آپ کو داد دے رہا ہوں، اس منزل سے گزر جائیں، آگے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جتنا بڑا عبد اتنی بڑی عبادت نہیں، جتنی بڑی عبادت ہے کرنے والا عبد بھی اتنا بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت پہلے ہے، کرنے والا عبد ہے۔ عبد، میں ذات کی بات نہیں کر رہا یہاں، ذہنوں کو وہ نہ کرنا، عبادت، عبادت ہے، عبد کرے گا، کس کی؟ جس کی کرے گا وہ معبود، ٹھیک؟ تو اس تسلسل میں
معبود کو معبود ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ عبد. تب معبود ہوگا جس کی جائے گی. ایسے ہی معبود جس کی عبادت کی جائے، معبود اسے کیا چاہیے؟ عبد جو عبادت کرے. اور عبد کو عبد ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ عبادت جو وہ کرے. اتنا ذہن میں رکھ لو بس. عبد کو کیا چاہیے؟ عبادت کر لی. اب جس کی وہ کیا ہوا؟ معبود. غور سے بتاؤ. جب میں نے اشرا شروع کیا تھا تو ایک سوال رکھا تھا، عبد پہلے ہے، عبادت پہلے ہے یا معبود پہلے ہے؟ جب یہ آپ تصور لے کے جاتے ہیں نا ادھر تو سب ڈگمگاتے ہیں، بھائی معبود پہلے ہے. کیسے معبود پہلے؟ معبود معبود ہوا جب اس کی عبادت ہوئی. بس اتنی ہی پریشانی تھی، آپ نے یہ سمیٹ لی. اب اس کو حل کرتے ہیں. معبود معبود ہوا جب اس کی عبادت ہوئی. جب تک عبادت نہیں ہے وہ اللہ تو ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا آسان ہوا اور کرتے ہیں. بھئی اللہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ بھی اسم ہے نا، میں ذات کی بات نہیں کر رہا. معبود کیسے ہوگا؟ معبود کب ہوگا؟ جب عبادت کرے گا. اچھا وہ معبود کب سے ہے؟ تو مجبور ہے ہر کوئی یہ کہنے کے لیے بھائی وہ جب سے ہے تب سے وہ معبود ہے. یہ اصول کی بات ہے. اب یہ سوال ہو گئے نا، اب ہم جواب کی طرف سفر کرتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کوئی ذہن کہیں رک جائے اور بتی سلجھنے کے بجائے مزید الجھ جائے اور مسئلہ خراب ہو جائے. ایسا نہیں کرنا آپ نے، مولا معاف فرمائے. وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے. اچھا جب سے ہے تب سے اللہ ہے. چلو اس طرح آسان کریں. ایسا تو ہے نا بھئی، جب سے ہے تب سے اللہ ہے، اتنا تو مان لو گے نا. چلو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. جب سے ہے تب سے اللہ تو ہے نا. اچھا اب اللہ کس اسم سے صادر ہوا تھا؟ کیا بتایا تھا آپ کو میں نے؟ الہ سے. اللہ اسم الہ سے صادر ہوا. اور الہ ظاہری بات ہے جب صادر ہوا الہ میں وسعت ہے، وہ اس سے بھی پہلے. الہ نے اللہ کو صادر کیا، یعنی پکارا گیا تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. اب وہ کب سے ہے؟ تب وقت کو آپ قید و شمار میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وقت تو تب شروع ہوا جب ماہ، ایام، سورج، چاند، ستارے، غروب، طلوع، کبھی نہ کبھی شروع ہوا وقت. تب وقت نہیں تھا جب وہ اللہ تھا. بھئی جب سے اللہ تھا الہ بھی تو تھا. الہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے دن کلمے کا ترجمہ کر کے بتایا. معبود کو تو ماننا پڑے گا جب سے وہ ہے اللہ ہے، تبھی سے الہ ہے، تبھی سے معبود ہے. تبھی سے معبود ہے تو تب کوئی عبد دکھا جو عبادت کر رہا ہے. اس سے آسان کیا کروں؟ تب کوئی عبد دکھا جو عبادت کر رہا ہے. کوئی عبد دکھا جو عبادت کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے تب معبود. ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کو ماننا پڑے گا بھئی اللہ تھا اور ایک پرٹیکولر ڈیٹ پہ جا کے وہ اس کے بعد معبود ہوا. یا تو یہ مان لیں. اب مجھے نہیں پتا بیچ میں آپ کتنا وقت رکھتے ہیں. اگر نہیں وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، معبود ہے، تو پھر جب سے ہے عبادت ہو رہی ہے. اب وہ کیسی عبادت ہے یہ تو کیا جانے، یہ میں کیا جانوں. نہیں جان سکتے تھے نا. ہاں آؤ پھر دوبارہ کھولتے ہیں. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا تو مشہور زمانہ آیت کی طرف توجہ جاتی. ایک بات بتائیے، قرآن کی آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد. اللہ احد ہو گیا. آیت نازل ہونے کے بعد اللہ احد ہو گیا؟ جی نہیں. آیت آپ کے لیے آئی، وہ جب سے ہے احد ہے. جب آیت آئی تب سے احد نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح آیت تطہیر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے کر دے. نہیں، وہ جب سے ہے، آیت کے بعد نہیں کر دے. وہ ویسے ہی ہیں
آپ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ویسے ہی طاہر تطہیر ہو چکا جب سے ہے وہ تب سے۔ یاد رکھنا آیت نازل ہونے کے بعد وہ نہیں ہوتا جو آیت میں ہو، وہ تمہیں بتایا گیا۔ جب قرآن نازل ہوا وہ تو جب سے ہے اور تب سے ویسے ہی ہے، یعنی آیت آیت کے بعد نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات بتاؤ، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ بڑا آسان سوال ہے، سننے میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ میاں بھی کچھ کرتے ہیں؟ اللہ تو کچھ نہیں کرتا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے۔ کیا؟ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، میں حبیب پر کیا کرتا ہوں؟ درود بھیجتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، اور فرشتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرشتے، میں بھیجتا ہوں، میں درود۔ ایک بات بتاؤ، جب یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ نے درود بھیجی؟ اگر آیت نازل ہونے پر درود بھیجی تو اللہ احد بھی پھر آیت نازل ہونے پہ ہوا، اور اگر احد ہمیشہ سے ہے، آیت میں تمہیں بتایا گیا، تو پھر اللہ نے درود بھی آیت کے بعد نہیں پڑھی، وہ جب سے ہے۔ آل محمد پہ درود۔ آپ سلامت رہیے۔ وہ جب آپ سلامت رہے، جب سے ہے وہ درود بھیج رہا ہے، وہ صلوات پڑھ رہا ہے تب سے۔ آپ پڑھتے ہیں صلوات؟ پڑھتے ہیں بواز بلند صلوات۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں تو صلوات پڑھنے کا کہا تھا۔ آر یو شور آپ نے صلوات پڑھی؟ کیونکہ بتائیے گئی اس میں صلوات کہاں ہے قبلہ؟ آپ نے تو دعا مانگی ہے، اللہم اے اللہ صلی علی، صل نازل کر محمد و آل محمد پر۔ ترجمہ کیا میں نے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ صلوات کہاں ہے بھائی؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں نا، مولوی بتائے تو سوچیں۔ اب ہم کیا کریں، ہم بتا رہے ہیں تو نیا لگ رہا ہے آپ کو۔ صلوات کہاں پڑھی؟ یہ دعا ہے، اللہ تو سل نازل فرما۔ بھی میں سل کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا، مجھے اشرے چاہیے خالی سل بتانے کے لیے آپ کو۔ میں کیا کروں؟ سل کا ترجمہ لوگوں نے رحمت کر دیا، آپ نے مان لیا۔ رحمت للعالمین کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں آپ، اللہ رحمت بھیج، اللہ رحمت بھیج رحمت للعالمین پر۔ سل کو بھی سل ہی رہنے دو، لیکن اتنا بتا دوں آپ کو، اگر عنوان نہ ہوتا تو یہاں یہ نقطہ نہ بتاتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کی سمجھ میں عبادت بھی آ گئی، آپ پھر عبد بھی ہو گئے، اور معبود کی پھر وہی عبادت کر رہے ہیں آپ۔ ضائع نہ کرنا۔ اللہم صلی علی، اللہ سل نازل فرما۔ اب یہ سل کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ میں سل کا ترجمہ نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں بہت بڑی محنت چاہیے بولنے اور سننے کے لیے کہ سل ہے کیا۔ لیکن ہر شے کسی سے نکلی ہے، ہر کلمہ کسی سے نکلا ہے، ہر اسم کسی سے نکلا ہے، اللہ الہ سے نکلا ہے۔ بابا یہ جو سل ہے یہ مصدر ہے، کیا کیا نکلتا رہا، یہی سل ہے، اسی سے صلوات ہے، اسی سے صلات ہے۔ ہائے ہائے کچھ تو پہنچا ہے۔ شاب زندہ باد، مل کے حیدری۔ میں نے پہلے دن کہا تھا یا بندے اور کلمے سیدھے ہوں گے یا بندے سیدھے ہوں گے۔ اسی سل سے صلوات ہے، اسی سل سے ہی صلات ہے، اسی سے صلات ہے۔ اسی لیے پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، میں نے آپ کو کہا صلوات پڑھیے۔ آپ نے دعا مانگ لی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صلوات کیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کچھ، مولوی نے کہا کچھ، آپ نے سمجھا کچھ۔ کیوں بھئی یہی ہوگا نا جب صلات کا ترجمہ نماز کرو گے اور عقیم کا ترجمہ پڑھو کرو گے۔ پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ رکھ دیا اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔
یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کر. یہ پڑھنے والی شے نہیں ہے، قائم کرنے والی شے ہے. قائم کیا ہوتی؟ جو ہو جائے پھر ٹوٹتی نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے بھول گئے، میں اسی لیے تو پڑھ کے آ رہا ہوں. میں خطاب ٹوٹی ٹوٹی کرنے کا عادی نہیں ہوں، خدا کا واسطہ. قائم وہ شے ہوتی ہے جو کبھی ٹوٹے نہ، ٹوٹے نہ. پڑھتی ہوئی صلاۃ جو ادا ہو رہی کھڑے ہوئے، جسے آپ نماز کہتے ہو، اس میں اگر حجت بلا لے جا کے آ بھی جاؤ، ٹوٹتی نہیں ہے. ایسی قائم ہوتی ہے کہ اس نے کہا سجدہ کر، تم نے کیا، تم ماں کے شکم سے اس دنیا میں آ بھی گئے، ٹوٹتی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں قائم ہونا. اس نے کہا اقیم، قائم کر صلاۃ کو. توجہ ہے، ایسے ہی سننے والا ہے، بس مکمل کر رہا ہوں اس کو. میں ایک خاص حد سے زیادہ میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کو زحمت دی جائے. قائم کیا؟ صلاۃ. وہ کیا کر رہا ہے؟ میں اللہ، میں اللہ. صلوات، صلوات پڑھ رہا ہوں. کس پر؟ صلوات. اسی سے، سل سے صلوات، سل سے ہی صلاۃ. آپ پڑھتے ہیں صلوات، پتہ ہے آپ کو دعا کرتے ہیں، آپ کو تو صلوات کا پتہ ہی نہیں نا، بتائی نہیں گئی. اتنی بڑی شے ہے، آپ کے ہاتھ میں دی ہی نہیں گئی. اسے قائم کرنا ہے. آپ سوؤ گے بھی، جاگو گے بھی، کھاؤ گے، پیو گے، دنیاوی امور میں لگ جاؤ گے، یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. یہ قائم ہونی. عالم ناسوت سے نکل جا، مل جائے گی، حقیقت سامنے ہوگی. وہ جب سے ہے صلوات پڑھ رہا ہے نا، ٹوٹی تو نہیں نا، اس کی کہاں ٹوٹے گی؟ نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. اللہ ہے. کر کیا رہا ہے؟ آل محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہا، صلوات پڑھ رہا، سال نازل کر رہا ہے. تو جو تمہیں کہا گیا صلوات پڑھو، اور مالک نے حدیث کہی ہے، بہت توجہ، آخری منزل پہ ہوں، مالک نے حدیث کہی، جو ہم پر خلوص دل کے ساتھ صلوات قائم کرتا ہے، وہ جتنے سال بھی جیے، آخری لمحے میں مرنے سے پہلے اگر دوسری صلوات پڑھنے لگے تو فرشتہ کہتا ہے رک تو جا، ابھی پہلے کا ثواب لکھ رہا ہوں. سلامت رہنا. میں نے کہا کل کہی تھی میں نے ایک بات کہ اب اصل عبادت شروع کر رہا ہوں میں یہاں سے، اتنی تمہید کے بعد. اب اصل عبادت کچھ تھوڑی سی بیان کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، آپ بس سنتے جائیے. آخری منزل پہ ہوں، 5 منٹ میں نے اس کو سمیٹنا ہے، بس اتنا سا میرا آپ ساتھ دیجیے گا. آپ سلامت رہیے. جب سے صلوات پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے کیا کہا گیا؟ اتنا اجر ہے اس کا، اتنا ثواب ہے کہ آپ نے خلوص دل سے جانتے ہوئے معرفت کے ساتھ صلوات پڑھ دی. کتنا ثواب ملے گا؟ آخری جتنی بھی عمر ہو، آخری لمحے دوبارہ پڑھو گے نا، پہلے کا ثواب ابھی لکھا جا رہا ہے. تو کتنی پڑھتے ہو؟ اگر آج کے بعد یہ جان کر پڑھو گے تو ایسا ہی ہے، جانتے تھے تو کیا کہنے، ورنہ آج کے بعد تمہارے اجر و ثواب کہاں جانے والے ہیں؟ عبادت کی منزلیں بدل جائیں گی، عبدیت بدل جائے گی، تو معبود اور معبودیت بھی کسی اور ہی صورت میں تمہیں نظر آئے گی. کیوں اتنا ثواب ملتا ہے؟ کیوں؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے سال ہے کیا، اسی لیے تو دعا مانگتا ہے اللہم صلی علی، اللہ تو نازل کر. اللہ کہتا ہے تو صرف دعا کر، میں جب سے ہوں یہی کر رہا ہوں. جس لمحے تو دعا کرے گا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تیرے حصے میں لکھ دوں گا. جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تیرے حصے میں لکھ دوں گا. اللہ کی ہوئی یہ صلوات تیرے حصے میں لکھی جائے گی.
یہی وجہ ہے فرشتہ بھی ثواب لکھ نہیں سکتا. اب اس کا کون لکھے, اس کا کون لکھے؟ یہاں تک آ گئے. اب آؤ, یہ جب وقت بھی تو بھی نہیں تھا میں بھی نہیں تھا, آخری 5 منٹ کے اندر اندر 3-4-5 منٹ میں نے اس کو بند کر دینا. جب تو نہیں تھا میں نہیں تھا, عالم ناسوت نہیں تھا, زمین نہیں آسمان نہیں, وقت نہیں, کچھ نہیں, بس وہ بس. لیکن قبلہ ہم نے تو صلوات کو بگاڑ دیا نا. آدھی قوم پڑھ رہی اللہم صلی علی محمد, باقی پڑھ رہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا کیا ہوگا؟ اس معاملے کو ہمارے بزرگوں نے اتنا ثابت کر دیا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی توڑ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا حساب سلمان جیسا نہیں, وہ پہلے صحابی جیسا ہے. میں اس سے آسان جواب کیا دے سکتا ہوں کہ سلمان نے نماز چھوڑ کر گیا, آ گیا, پھر بھی قائم ہے. وہ پوری ادا کر کے گیا, پھر بھی نہیں ہوئی. جس کی وجہ سے قبول ہے وہی کہہ رہا کیا کیا تو نے, یہ توڑیے نہیں. محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کو ہر بڑے عالم نے ثابت کیا. قبلہ نقن صاحب, آپ اگر بڑے صغیر پاک و ہند کا نام لیں تو سب سے بڑا نام, سب سے پہلا نام جو آپ کے علماء میں آپ کے ذہن میں آ جاتا قبلہ نقن صاحب. ان کی مجلسیں ہیں اس پر. میں نے سوال کیا تھا ان سے. اب بسم اللہ لکھے, یہیں پہ گواہی آ گئی. تو اتنا بڑا, اتنی انہوں نے اس پہ کام کر کے بتایا. یہ توڑ کے پڑھنی نہیں قبلہ, یہ توڑی ہی اس لیے جا رہی ہے. یہ جو لوگ توڑوا رہے ہیں نا, یا جن کی محفلوں میں یہ توڑ کر پڑھی جا رہی ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی نمازیں بھی توڑوانا چاہتے ہیں, جو آپ کی صلات توڑانا چاہتے ہیں, جو آپ کی اچھی خاصی نماز سے علی نکال کر بیڑا غرق کرنا. آپ سلامت رہیے. آباد رہیے, آپ سلامت رہیے. چلے, بات آ گئی تھی بیچ میں, بہت تیزی سے جواب بھی آ گیا اس کا, دلیل بھی آ گئی اور تصدیق بھی ہو گئی, تینوں کام ہو گئے. مالک کی مدد کرنے والے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہے. دیکھو میں پچھلے سال ایک روایت پڑھ چکا, مجھے دہرانی نہیں ہے, تیزی سے تمہارے ذہنوں میں وہ تازہ کر کے مالک کا ایک حدیث آپ کے نظر. منزل پوری, کل اور پرسوں پھر ایک الگ جہان کا سفر کریں گے. سلمان نے سوال کیا تھا, یا علی کب سے ہو؟ یاد ہے؟ تو کچھ نہیں تھا, میں تھا. مولا کچھ نہیں تھا, تو آپ کہاں تھے؟ کہاں جہاں وہ. کتنی تیزی سے میں نے پڑھ دیا, بس میں پڑھ چکا ہوں بڑی تفصیل سے نا پہلے, اس لیے کہا جہاں وہ تھا وہی ہم تھے, وہی نور محمد ہوا. کیونکہ مالک محمد نے کہا نا ولو ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے انا وعلی من نور واحد. کچھ بھی نہیں تھا, مطلب نور بھی نہیں تھا. یہ ہوئے کیسے ہوئے پتہ نہیں. جیسے وہ تھا اس نے اپنے نور سے, وہ بھی نور نہیں تھا, لیکن ہم نور اس لیے کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں نور سے اعلیٰ کچھ ہے ہی نہیں. جب پتہ چل جائے گا کہ نور سے اعلیٰ کیا ہوتا ہے تو ہم وہ کہیں گے, پھر اس کو کہنے کو تقصیر مانیں گے, پھر نہیں کہیں گے یہ ابھی نور ہے, وہ ہم بات ہے. اب مولا اب جب سب ہو گیا تو وہ کہاں ہے؟ کہ وہ یہاں ہے. وہ چاہیے ہم سے لو, ہم چاہیے اس سے لو. وہ چاہیے ہم سے لو, ہم چاہیے اس سے لو. لیکن دونوں کے لیے آنا ایک ہی دروازے پہ پڑے گا. آخری لمحے چل رہے ہیں اس لیے بس تھوڑا سا, دونوں کے لیے آنا ایک ہی دروازے پہ پڑے گا. اسی دروازے پہ آؤ گے, یہ بھی مل جائیں گے, وہ بھی مل جائے گا. اور اب تم خطابت سننے والے لوگ ہو اس لیے جملہ دے رہا ہوں, وہ بھی مل جائے گا, یہ بھی مل جائے گا. آنا ایک ہی دروازے پہ پڑے گا. اور جب اس دروازے پہ آ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا یہاں وہ اور یہ نہیں ہوتے. ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. یہاں وہ اور یہ کی تمیز نہیں ہے, یہاں پر وہ اور یہ میں اور شرک ہے. جب دروازے پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا. دروازے سے دور ہو تو پھر تم کہو گے یقیناً کہ شرک ہے, وہ کہو گے. جب یہاں ہوگے تو پھر یہ کہو گے شرک ہے. کیوں؟ آ جاؤ وہاں لے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہے, وہ ہے اپنے نور سے صادر کیا, صادر کیا. نور مالک محمد, نور مولا علی, نور مخدوم علی, نور مولا حسن, نور مولا حسین. بڑی توجہ, مولا محمد کی حدیث ہے, انوار حدیث نور. توجہ, انوار خمسہ, انوار خمسہ, نور سے صادر.
اب رسول اللہ کی حدیث پہلی میں نے بتا دی، مولا علی کی جو میں نے بتائی تھی، سنائی تھی، تازہ کر دی. رسول اللہ سے پوچھا ہمارے کچھ نہیں تھا تب آپ وہ کیا کرتے تھے؟ تھا ہی کچھ نہیں، نہ مخلوق، نہ جنت، نہ لو، نہ قلم، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اب بس سن لینا کیا کرتے تھے. یہ جو آپ کر رہے ہیں ابھی اور جو میں کر رہا ہوں ابھی، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ عبادت. اور کہتے عبادت ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ذکر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، اور اس کرنے کو کیا کہیں گے؟ عبادت. کیوں بھائی؟ مالک نے کہا ہمارا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادت. اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، محمد و آل محمد کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھنا. ذکر کر رہے ہیں ہم تو کیا ہے؟ عبادت. آپ سے کوئی بڑا کرے گا تب بھی عبادت ہی ہوگی نا. آپ کے ابا جی نے بھی کیا یہ عبادت. آپ کے کوئی پیر صاحب، آپ کے کوئی مرشد صاحب کرتے ہیں عبادت. کوئی سید فقیر کر رہا ہے عبادت. کوئی ملنگ کر رہا ہے عبادت. عبادت ہی ہے جو بھی ذکر کر رہا ہے، لیکن عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی. عبادت ایک جیسی نہیں. کرنے والا جیسا عبادت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. جتنا بڑا عبد اتنی بڑی عبادت، جتنی بڑی عبادت اتنا بڑا عبد. اس کو نہ بھولنا. ٹھیک ہو گیا؟ تم اور میں کر رہے ہیں ذکر ان کا آل محمد، محمد کا عبادت ہو رہی. کہا جب کچھ نہیں تھا آپ تھے، اللہ تھا، کیا کر رہے تھے؟ کہ میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. مولا محمد بہت توجہ. کہ میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. مولا کیسے؟ اب وہ تم نہ سمجھو گے، تب حرف خلق نہیں ہوئے تھے. یا علی وقت گزر چکا ہے اور میں یہاں رکنا نہیں چاہ رہا. اور آپ یقین مانو یہ میں نے یہیں پہ ختم کرنا ہے، کیونکہ اگلی 2 مجلسوں کے لیے جو ہے اگر وہ میں نے نہ دیا میں مالک کے آگے شرمسار ہو جاؤں گا. اس لیے میں یہاں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کہا تب حرف خلق نہیں ہوئے تھے، ہم کر رہے تھے عبادت، اس کا ذکر کر رہے تھے. کہ مولا حرف خلق نہیں ہوئے تھے تو عبادت کیسے کر رہے تھے اور ذکر کیسے کر رہے تھے؟ حرف خلق نہیں ہوئے تھے. کہا خاموشی سے. یا علی آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے ایسا. کہا خاموشی سے. تم نے صرف نام ہی سنا ہے عالم ہو، کبھی توجہ دی ہے ہوتا کیا ہے؟ آج بھی کہیں مکمل سناٹا، خاموشی ہو تو لفظی طور پہ ہی صحیح کہا نہیں جاتا ہو کا عالم ہے، ہو کا عالم. خاموشی ہو تو ہو کا عالم ہوتا ہے. کہا ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. کیسے؟ خاموشی سے. میں نے ایک جملہ کہا ابھی مجھے یاد آ گیا، لاہور میں عشرہ پڑھا میں نے ابھی، عشرہ اول فضائل اللہ کے عنوان پہ، وہاں ایک جملہ کہا مجھے یہاں یاد آ گیا کیونکہ اس سے بہترین انداز میں شاید ابھی اس بات کو جلدی سے حل کرنے کے لیے، اور جملہ میرے پیش نظر نہیں ہے، وہ جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہر اسم اس کا ہے اور اس کا کوئی اسم نہیں ہے. وہ اتنا عظیم ہے، اتنا کتنا اگر اس کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ. اگر اس کی تعریف کرنا چاہتے ہو مل کے حیدری، اگر اس کی تعریف کرنا چاہتے ہو خاموش ہو جاؤ. لفظ اسے نہیں پا سکتا، حرف اسے نہیں پا سکتا. تم حروف میں کتنی تعریف کرو گے؟ کیا کہو گے اس کو؟ اس نور کو کیا کہو گے؟ حسین، اس میں حسین نہیں تھا، یہ تھا ہے سین یہ نون. حسین تو تب بھی تھا نا جب یہ ہے سین یہ نون نہیں تھا. حسن کہو گے؟ نہیں تھا ہے سین نون تھا. کیا کہو گے؟ علی عین لام یہ نہیں تھا، یہ علی تھا. محمد میم ہے میم دال نہیں تھا، یہ محمد تھا. اللہ کہو گے؟ الف لام لام ہے نہیں تھا، وہ تھا. کیسے کہو گے؟ کہہ ہی نہیں سکتے. اس کی تعریف. خاموش ہو جاؤ. جب تک بولتے رہو گے شرک ہوتا رہے گا، جب تک بولتے رہو گے کفر ہوتا رہے گا، جب تک بولتے رہو گے تقصیر ہوتی رہے گی. عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. خاموش.
ہو جا، تب تعریف ہوگی اس کی. کوئی پوچھے آج کے بعد تجھ سے کون ہے تیرا علی، اب اس کو کہو تمہیں مقصر کہے گا یا غالی؟ میں نے پھڈا ہی ختم کر دیا، قبلہ خدا کا واسطہ ہے. کیا کہے گا تمہیں؟ غالی کہے گا، مشرک کافر کہے گا، مقصر کیا کہے گا؟ کیا مانتے ہو علی کو؟ کس کے فضائل سن کے آ رہے ہو؟ خاموش خاموش. اور ایسا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. مسجد نبوی کے دروازے پہ سلمان بیٹھے تھے، آیا ایک شخص اور کہا، سلمان سے دروازے پہ پوچھا اندر کون کون ہے؟ سلمان نے کہا وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، وہ سب کے نام بتائے. کہا اور پتہ نہیں کوئی ہے، میں نہیں جانتا کون ہے. اندر گئے، وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا، اور علی تھے. کہا یا علی دیکھیں. سلمان نے، میں نے پوچھا سب کا بتایا، اور جب آپ کی بات آئی کہا پتہ نہیں مجھے کون ہے. کہا سلمان بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا علی آپ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کون. خاموش ہو جاؤ. اس سے کوئی لفظ خلقی نہیں ہوا ان کی شان کے مطابق. کیا کہو گے؟ ایک بازار گرم کر کے رکھا ہوا ایک دوسرے پہ تانوں کا. نہیں ہم علی کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے. تو علی کو جو بھی مانتا ہے وہ بھی نہیں تھا، یہ تھا. اب کیا کرے گا؟ کیا مانتا ہے علی کو؟ تو جو مانے گا حروف میں ہی مانے گا نا. کیا کہہ دو گے؟ کافر کفر کا فتویٰ مل جاتا ہے، علی کو رب کہہ دیا. بھائی رے اور بے دونوں حرف ہیں، یہ نہیں تھے یہ نور تھا. اب ختم کرو اس بحث کو. علی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہو، محمد مالک کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہو، اللہ کون ہے؟ وہ پوچھا یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. علی محمد اللہ پتہ ہی نہیں ہے. کہا کیوں نہیں پتا؟ کہا پاگل ہو گئے ہو، میں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہونے کا دعویٰ کر بیٹھوں. کیا مطلب؟ سمجھا نہیں. کہا سنا نہیں رسول نے کہا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا تیرے میرے، مجھے کوئی نہیں جانتا تیرے اللہ کے، تجھے کوئی نہیں جانتا میرے اور اللہ کے سوا. اب میں تینوں میں سے کسی کے بارے میں بولوں، یا اللہ ہوں یا محمد ہوں یا علی ہوں. یہی وجہ ہے نا. آپ سلام صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا کل منظر حیدری. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے. اور آپ یقین مانیے آپ کی وجہ سے، آپ کے توسط سے میرے مالک کا فضل و کرم اور رحم، اسی کی عطا، وہی ذکر وہی ذاکر وہی مذکور، اور اس بادشاہ کے لاڈلے اس پیارے فقیر کی نظر کرم. میری کوئی حیثیت اوقات نہیں. میں بڑا مطمئن و خوش ہوں اس بات پہ کہ میرا بھائی زندگی کرے، وہ جس بھی چینل سے وہ لائیو دے رہے ہیں وہاں سے بھی ساری دنیا سن رہی، یہاں سے بھی ساری دنیا سن رہی، لائیو جا رہا ہے. بڑا پیغام ہے، چلا گیا سب تک. اور آپ بھی غدیر کی طرح اس کو لے جائیے گا. پیغام ختم کرو یہ جھگڑا. علی کون؟ تمہارا کون؟ میرا کون؟ کون؟ پتہ نہیں، جانتے نہیں. خاموش ہو جاؤ. کیسے؟ جیسے مولانا محمد نے کہا، کیا عبادت ہم ذکر کر رہے تھے. کیسے؟ خاموش خاموش. حرف تھے ہی نہیں، ذکر ہو رہا تھا. اب یہ ذکر ہو رہا تھا، اس کے لیے بھی زیر کاف رے چاہیے. یہ نہیں تھا وہ ہو رہا تھا. کیا؟ پتا نہیں. ایسے کبھی سوچا ہے عبادت کے بارے میں؟ جو کرے وہ عبد معبود، اس ایسی عبادت ہوتی ہے تو سوچو پھر وہ عبد کیسے ہے، پھر وہ معبود کیسا ہے. اپنی 2 رکعت کی نماز کو عبادت سمجھنے والوں، اصل عبادت تک تو آؤ. اصل عبادت تک. کہا بادشاہ اور کہا نور علی. کہا وہ بھی اس کا ذکر کر، وہ اس کا ذکر کر رہے تھے، علی کا ذکر کر رہے تھے، علی کا ذکر ہو رہا تھا. بس توجہ رکھیے گا میری جان. علی کا ذکر، اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کا، میں اس کا ذکر کر، علی اس کا ذکر کر، حسن اس کا ذکر کر، حسین اس کا ذکر کر، اس کا ذکر کر، میں اس کا ذکر، علی اس کا، حسن حسین اس کا ذکر کر رہا. خام مولا
اور کہا اور وہ ہمارا ذکر کر رہا تھا. ہاں بڑے آرام سے مولا کی حدیث بیان کرنا بڑے. اور یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو وہ ملک و خاک چھاننی پڑے گی. اب حدیث نور اب بہت بڑی قسم اس کو ذرا اس اشرے کے منطقی نقطے کی جانب بڑھتے ہوئے ایسے سن کے سمجھو ذرا. اس کا ذکر علی، اس کا ذکر حسن، اس کا ذکر حسین، اس کا ذکر، اور وہ ہمارا ذکر کر رہا تھا. اب یہ جو تو اور میں کر رہے ہیں ذکر ہی کر رہے ہیں لیکن کہتے کیا ہو؟ کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے. وہ ان کو کہنے دو. اس کہنے والے نے اسے کیا کہا؟ ذکر کر رہے ہو، عبادت ہے، تم عبادت کر رہے ہو. تو مجھے ایک بات بتاؤ، محمد بادشاہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا عبادت ہو رہی ہے. علی ذکر کر رہے ہیں، اس کا عبادت ہو رہی ہے. حسن ذکر کر رہے ہیں، اس کا عبادت ہو رہی ہے. حسین ذکر کر رہے ہیں، اس کا عبادت ہو رہی ہے. اور جو وہ کر رہا ہے وہ کیا؟ ہوئے 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 ہوئے. وہ جو ذکر کر رہا ہے وہ کیا؟ یہاں پر کوئی تم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. کوئی مشرک نہیں کہے گا تمہیں کہ اس کے ذکر کو عبادت کہہ رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تیرے پاس قرآن کی آیت ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میں صلوات پڑھ رہا ہوں محمد والے محمد پہ. کب سے؟ وہ جب سے میں کر رہا ہوں. رک جاؤ، سب سے اہم نقطہ ہے. کہا میں ذکر کر رہا ہوں. محمد مولا کہتے ہیں اس کا علی، اس کا ذکر حسن، اس کا ذکر حسین، اس کا ذکر، اور وہ ہمارا ذکر. کا مولا پھر وہ میں علی حسن حسین ہم سب مل کر سیدہ کا ذکر. آپ سلامت رہے. اوئے ہوئے نہیں نہیں نہیں، آپ تک پہنچا ہی نہیں، ان کی بات نعرہ ہی نہیں پہنچا. آپ داد دے رہے تھے. مل کے سارا دربار ہاتھ اٹھا کے حیدری. آپ سلامت رہیے. ہم سب مل کر سب وہ میں علی حسن حسین کس کا؟ سیدہ کا ذکر کر. اب ذکر کو عبادت کہتے ہیں. یہ اسی بادشاہ نے بتایا، یہ اسی مولا نے بتایا. ذکر کو آخری جملہ ہے. اگر تم تک پہنچ گیا ابھی بھی میں آپ کو خدا کی قسم آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کی پیشانیوں کے نور سے میں ابھی اس وقت بھی آپ کو عرش پہ ہی دیکھ رہا ہوں. آپ کے اندر کیا کیفیت ہے یہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ صرف میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میں آپ سب کا دیکھ رہا ہوں. اس لیے گواہی دے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں آپ کے اندر کی کیفیت چہرہ بتا رہا. لیکن اگلا جملہ آپ کو کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا. میں اس جہان کا نام ہی نہیں جانتا. آپ کہاں جاؤ گے؟ عرش پہ جاؤ گے یا عالم ہو کی سیر کرو گے؟ مجھے نہیں پتا. آپ جانو، آپ کا عقیدہ جانے، حسین مولا جانے. محمد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، علی اللہ کا، حسن اللہ کا، حسین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا، اللہ ان کا کر رہا ہے. اور یہ سب مل کر سیدہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. محمد اللہ کے فضائل پڑھتے ہیں، علی اللہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں، حسن حسین اللہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے فضائل پڑھ رہا ہے. اور یہ سب مل کر سیدہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. وہ سیدہ جن کے فضائل یہ سب پڑھے، وہ سیدہ جس کی مدح کرے اسے عباس کہتے ہیں. آپ سلام، آپ آباد رہے. میں نے کہا تھا نا آپ مطلب کہاں ہوں گے میں نہیں جانتا. آپ اگر اس وقت اپنا چہرہ کوئی اپنی ہتھیلی پہ دیکھ سکتا تو وہ میں دیکھ رہا ہوں. جس کا ذکر سب کریں، وہ سیدہ جس کا ذکر کرے، وہ سیدہ جس کے فضائل بیان کرے، وہ سیدہ جسے کہے میرا بیٹا، میرا بیٹا عباس. میرا ابنی نہیں، ولدی عباس. ابنی اور ولدی میں بہت فرق ہے. ہر کسی کے بیٹے کو آپ ابنی کہہ سکتے ہیں، بیٹا بیٹا بیٹا. اردو میں تو سب بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا، عربی میں ایسے نہیں، ایک ابنی ایک ولدی. ہر کسی کے بیٹے کو آپ عربی میں ابنی کہہ سکتے ہیں جو اپنا ہو. اپنا حسبی نسبی اپنا
اسے والدی کہتے ہیں. مخدومہ نے کہا والدی عباس، میرے بیٹے عباس. حسن ہیں، حسین ہیں، محسن ہیں، میرے بیٹے عباس. آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. عباس کہاں سے، کیسے، کون مادر، آپ کو کیا پتا کون کون. بہت کچھ قرض ہے ابھی بھی میرے دونوں شانوں پہ. پھر وقت اوپر ہو گیا، آج تیزی سے ایک سفر کر دوں گا. بہت قرض ہے، بہت سی سوالات، بہت سی فرمائشیں. 2 دن ہیں، جہاں تک پورا کر سکا. کوشش کروں گا کل تھوڑا سا پہلے ممبر پہ آ سکوں. گزارش ہوگی میری. آپ بھی کچھ لوگ اگر جلدی آ جائیں گے تو وجہ یہی بنتی ہے میرے دیر سے آنے کی. میں تو بہت دیر سے آیا ہوا ہوتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے مجھ سے پہلے جنہوں نے سجدہ پیش کرنا ہے. مالک عباس پہ میں جب سے آیا ہوں بہت سے لوگوں نے کہا پڑھیں. آج اس نہج پہ عنوان سرکار عباس پہ آئے گا، نہ سوچا تھا کسی نے. تو بس 2-3 جملے سن لو. میرا مولا عباس، ایک ہی جملہ کہوں گا میں کیونکہ وقت ظاہری بات اتنا ہو چکا. مقتل کہتا ہے علی کی بیٹی کی چادر بغلا لفظ میں ادا کر نہیں سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں جب اپنے قلب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اپنے عقیدے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تو مجھے علی کی بیٹی کی چادر عباس نظر آتے ہیں. وہ جو کربلا میں چھین لی گئی تھی، اتار لی گئی تھی، جلا دی گئی تھی، کیا تھا میں نے، وہ عباس ہی ہے. یہ میرا وہ مظلوم ہے. مولا قاسم زمین پر آ کے تقسیم ہوئے. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے. آپ سلام. قاسم زمین پہ آ کے تقسیم ہوئے. عباس وہ مظلوم ہے زین پہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا. مدینے سے کہتی تھی بی بی، جب کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں بی بی، کہاں سفر کریں گی، آپ تو کبھی اپنے گھر کے صحن میں بھی نہ چلی ہیں. کوئی پرواہ نہیں، میرا عباس ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، عباس میرے ساتھ جا رہا ہے. مکے سے چلی تو لوگوں نے کہا اللہ کے حرم میں ہے، کہاں جا رہی یہاں سے، کہا پرواہ نہیں، عباس ہے میرا. آگے کربلا میں لقدق صحرا میں جب خیمے لگائے گئے، کہا بی بی یہاں کہاں صحرا میں خیمے لگوا دیے حسین، کہا کوئی پرواہ نہیں، میرا عباس ہے. 4 کو جب خیمے اٹھوائے گئے، کہا بی بی اب تو فرات کے کنارے خیمے اٹھوائے جا رہے، کہا کوئی پرواہ نہیں، میرا عباس. عزادارو جب عباس گئے نا میدان میں، تب بی بی نے سیدانیوں کو بلایا. کہا جو مدینے سے کہہ رہی تھی وہ چلا گیا، تم جانو پردہ جانے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ حسین. کیا بتاؤں عزادارو، سرکار ابوالفضل پہ کیا پڑھوں کیا. میں ان ایام کی مناسبت کو بھی مد نظر رکھنا چاہ رہا ہوں، بس تیزی سے. اور تمہارا امتحان مقصود نہیں، وقت میرے پیش نظر، تمہاری کیفیت و حالت میرے پیش نظر. فضائل سے مسائل تک جس کیفیت میں ہو تم، بس 2 جملے سن لینا. میں نہیں جانتا کس نہج پر یہ نورانیت اور مقبولیت کا یہ مجلس گئی ہے. جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میں بس ہاتھ مانگ کے اس وقت یہی دعا کر سکتا ہوں، باب الحوائج ہے تو میرا مولا، باب الحوائج ہے. میں مسائل میں نام لے کے نہیں کہہ سکتا. جس نے کہا ہے نا میرا مولا، سب کی دعائیں قبول کر لے. تو باب الحوائج ہے میرا بادشاہ. زین پہ تقسیم ہوا ہے، زین پر تقسیم ہونا شروع ہوا. بازو کٹے زین پہ، تیر لگیں زین پہ، نیزے لگے زین پہ. آواز دی بدبخت نے خدا لعنت کرے شرم پر. جب بازو کٹ گئے نا، جانتا اس نے کیا کہا؟ اس نے آواز دے دیتا، کوفیوں، شامیوں، فوجیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین.
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کے لال کا، سیدہ کے بیٹے کا پرساد، شریقۃ الحسین کے پردے کا پرساد۔ جس نے علی سے بدلہ لینا آ جائے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو زیادہ کو، مارنے والے لاکھوں میں تھے، ایک، اور میں کیا بتاؤں تمہیں، اب میں کیا کروں، تم نے جب سنا حمید بن مسلم ہی سنا، اب میں کیا کروں، میں سید سجاد پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن سننے والے سنتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ سنو، اگر برداشت کر سکو تو میں کچھ پڑھوں گا۔ میرا بادشاہ سید سجاد کہتا ہے کہ جب یہ کہا گیا نا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، عباس کے بازو کٹ گئے آ جاؤ، تو کہتے ایک شور تھا، کس بات کا، مارنے والے اتنے تھے کہ عباس کے ارد گرد جب سب کھڑے ہو گئے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہٹ جاؤ، اب میں نے مارنا ہے۔ حسین بادشاہ تیری تو جان میرا مولا، ایسا مظلوم ہے میرا مولا عباس۔ آپ یقین کیجئے مجھے نہیں پتا اب تک قلتیں کیا پہنچی ہیں سرکار ابوالفضل کا لاشا نہ اٹھانے کی۔ ہاں مقتل یہ بھی کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا میرا لاشا خانے میں مت لے جائیے گا، مت لے جائیے گا، یہ خود بھی کہا، مقتل نے یہ بھی لکھا، ٹھیک ہے بسم اللہ، مولا بازو لے گئے، صرف بازو لے گئے اٹھا کر۔ یہ طے ہے وجہ جو بھی تھی، لاشا خیمے میں نہیں آیا، بازو آئے اور علم آیا، دو چیزیں آئیں۔ جب واپس آئے نا، باقیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دو ہستیاں ایسی تھی جو آنکھیں لگائے انتظار میں ہیں عباس کی، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے۔ مولا حسین آئے بادشاہ کے پاس بھی دو، ایک علم ہے ایک بازو ہے۔ آتے ہی بی بی نے پوچھا، شریقۃ الحسین نے، علی کی بیٹی کہتی میرا عباس کہاں ہے؟ حسین بادشاہ نے علم دیا، کہا یہی واپس لا سکا۔ اب حسین کی بیٹی نے پوچھا میرا چچا کہاں؟ دونوں بازو سکینہ کی آغوش میں، تیرا چچا آبا۔ حضرت اللہ، حوصلے سے بس، حوصلے سے، یہی عبادت ہے ہماری، یہی کرنی ہے بس۔ دو جملے پڑھنے کی مجھے اجازت دے دو بس، صرف دو۔ اتنا تقسیم ہوا ہے تیرا بادشاہ، اتنا تقسیم ہوا ہے تیرا بادشاہ۔ آپ پھر مولا سید سجاد کا جملہ دیتا ہوں۔ بادشاہ سجاد نے تدفین کی ہے نا، مالک سجاد نے کی ہے نا، لاش مولا حسین نے گنج شہداء میں رکھے تھے، تیرے بادشاہ نے وہیں مکمل کر دی تدفین۔ مولا حسین مقتل گاہ میں وہیں تدفین مکمل کر دی۔ غازی بادشاہ ایک جملہ اگر تم سمجھ گئے، جب یاد آئے گا نا جہاں ہو گئے دھاڑے مار کے رکھ۔ مولا سجاد کا جملہ، کہا میں جب چچا کے لاشے کے پاس آیا نا، میں نے چاہا کہ چچا کے لاشے کو اٹھاؤں۔ مولا سجاد ہے راوی، کہا میں نے چاہا چچا کے لاشے کو اٹھاؤں، اتنا تقسیم تھا میرا چچا کہ میں سینے سے اٹھاتا تو باقی دھڑ گر جاتا۔ حوصلے سے بس، ختم کر کے چھوڑ دی میں نے، اتنا تقسیم تھا تیرا مولا۔ قبر اطہر ایسی بنی جیسی علی اصغر کی قبر ہے، جیسا اور جتنا عباس دفن ہو سکا۔ میں کیا بتاؤں عزیزارو، جب یہ قافلہ آیا ہے نا شام میں، جب یہ قافلہ شام میں آیا تو جانتے ہو کہاں سے داخل ہوا؟ بس کیونکہ میں نے کہا تھا ان ایام کی مناسبت سے بھی مجھے کچھ پڑھنا ہے، ایک صرف روایت لے لو۔ ایک جانتے ہو شام میں کہاں سے داخل ہوا؟ باب جابیہ سے یہ داخل ہوا۔ منظر کیا ہے؟ پورا شام سجایا ہوا ہے، بازار میں آئینہ بندی ہے، بازار سجایا ہوا ہے، دربار سجایا ہے، علی کی بیٹیوں نے آنا۔ جانتے ہو کیسے داخل ہوا؟ سب سے پہلے آگے آگے نیزوں پہ سروں کو لایا گیا، قافلہ پیچھے آیا۔ بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک ہی جملہ تمہیں دینا، بہت گریا کیا تم نے، ماتم کیا ہے،
بڑی مقبول عبادت ہے. میں نہیں جانتا اس اشرے میں کیا راز ہے. اشرے کی مجلس سے کہاں 1 گھنٹہ سے اوپر کوئی پڑھی جاتی ہے, لیکن میں نہیں جانتا کون سی ذات ہے پڑھائی جاتی ہے. سر آئے نیزوں پر ایک ایک کر کے. ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں سامنے سے دیکھ رہا تھا, میں نہیں جانتا تھا کیا ہو گیا. کہتا میں گیا ہوا تھا دور کہیں پر, واپس آیا ہوں تو پتا چلا یہ سب دیکھ کر کہ ہو کیا رہا ہے. اسے فتح ملی کسی کے خلاف لڑتے ہوئے, ان کے سر آ رہے. کہتے میں نے سر آتے ہوئے دیکھے تو پتا چلا کن کے سر ہے. بس اس کی زبانی ایک جملہ میں نے کہنا. سر داخل ہونا شروع ہوئے تو اس نے قریب کھڑے ایک فوجی سے پوچھا کس کے سر ہے. اس نے بتانا شروع کیا, کہا یہ علی کے بڑے بیٹے حسن کے بیٹے قاسم کا سر ہے. کہا یہ کس کا سر ہے. کہا یہ حسین کے کڑی الجوان اکبر کا سر ہے. یہ علی کی بیٹی ان کے لخت جگر و محمد کا سر ہے. ایک ایک کر کے سر آتے رہے اور سب سے پیچھے ایک سر آ رہا تھا. کہا یہ کس کا سر ہے. کہا یہی تو حسین کا سر ہے, یہ حسین کا سر ہے. سب سر آ رہے ہیں, سب سر آ رہے ہیں. اب اس نے سوال کیا, کہا تو ایک ایک کر کے بتاتا رہا یہ صحابیوں کا سر ہے, یہ اس کا, یہ اس کا, اور یہ حسین کا سر ہے. میں نے سنا ہے حسین کی فوج کا سپہ سالار تھا حسین کا بھائی عباس, اس کا سر نہیں لائے کیا, اس کا سر ساتھ نہیں ہے. کہا ہے نا. کہا مجھے تو کہیں نیزوں پہ نظر نہیں آ رہا. کہا نیزے پہ نہیں ہے. کہا بولے. اب ہاتھ جوڑ کے حوصلے سے, اب جو اس نے دیکھا ایک گھوڑا آ رہا ہے, اس نے گھوڑے کی گردن میں دیکھا, گھوڑے کی گردن میں ایک رسی ہے, اس رسی میں عباس کا سر پرویا گیا, گردن میں گھوڑے کے ڈالا. جیسے جیسے گھوڑا چلتا ہے عباس کے سر پر گھوڑے کے سوم, ادھر ناکے سے زینب